بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ القلم کا تیسرا حصہ شروع کریں گے، تھرڈ پارٹ، اور وہ ہے آیت نمبر 17 سے۔ یہاں آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک 17 to 33 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ پورا ایک پیسج ہے، پورا ایک پیراگراف ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کتنی آیتیں ہو پاتی ہیں۔ آیت نمبر 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم بلوناہم ہم نے آزمایا انہیں
کما جیسے، بلونا ہم نے آزمایا، اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ جب، اقسموا انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنہا ہم ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل، مصبحین صبح ہوتے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش مکہ کو، اہل مکہ کو جو ہے ایڈریس کرتے ہوئے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو اہل مکہ کو مال اور دولت سے نوازا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے انکار کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ عز و جل نے اس کے بدلے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈالا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک اس میں مبتلا رہے۔ تو یہ جو ہے اللہ عز و جل اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، جیسے مثال دی جا رہی ہے تاکہ اس مثال سے ہم کیا کریں، ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے اصحاب الجنہ مطلب باغ والوں کو، ان کا یہ قصے میں ان کا جو نام ہے وہ انہیں خطاب کیا گیا، باغ والوں کو ہم نے آزمایا۔ کیسے آزمایا ہم نے انہیں؟ کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے قسم کھائی تھی، اور قسم کیا کھائی تھی؟ کہ ہم ضرور توڑ لیں گے اس کے پھل صبح ہوتے ہوتے۔ تو یہ جو تھی ان کی قسم تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ عز و جل بیان کرے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، تو یہ باغ والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ باغ والوں کا جو قصہ ہے عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ جو ہے صنع یمن سے دو مطلب فرسخ کے فاصلے پر تھا، اور جو اس کا مالک تھا اس باغ کا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرماتے ہیں کہ یہ جو باغ ہے یہ انگور کا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کا مالک تھا وہ اس کی پیداوار میں سے غریب غربا و مساکین پر خرچ کرتا تھا، مطلب اس کا ایک حصہ وہ رکھتا، خالص کرتا کہ جو اس کے غریب ہو، مسکین ہو، انہیں دیتا۔ پھر یہ جو مالک ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے مرنے کے بعد جو یہ باغ ہے اس کی اولاد اس کے وارثدار بنی۔ اب بتایا جاتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے جو اس کے وارثدار ہوئے، اور اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو باغ کی پیداوار ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جو خرچ ہے وہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کی آمدنی میں سے جو مسکین اور جو غربا ہے، جو سائل ہے، انہیں نہیں دے گے۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا، اور کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا جو باپ ہے وہ بے وقوف تھا کہ اتنی بڑی رقم کیا کرتا تھا، مسکین محتاجوں کو دیتا تھا۔ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا، اب ان کے اس ارادے کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، اس باغ کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا ہے۔ یہ جو آپ کو ڈیٹیل دی جا رہی ہے فتح القدیر سے۔ اب اس میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں وہ پورا منظر جو ہے پیش کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، کس طرح انہوں نے قدم اٹھائے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو کس طرح ناکام کیا. تو یہ پوری منظر کشی اللہ عز و جل نے کی ہے اور یہ عبرت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، اور صرف اہل مکہ ہی اس کے مخاطب نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ ہماری پراپرٹی یا میری کمائی صرف میری ہے اور اس میں کسی غریب مسکین کا حق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ تمام جو ہے رحمتوں کو اٹھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اب انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا. یہاں جو لفظ آتا ہے انہوں نے کیا کہی، اقسمو، قسم کھائی، یعنی اتنا پکا. قسم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اتنا پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب کیا کریں گے ہم لوگ، قسم کھائی کہ یہ جو ہے اس کے جو پھل ہے وہ پورے کے پورے ہم لوگ اتار لیں گے. اور یہاں ہم دوسرا ورڈ دیکھتے ہیں آیت میں، وہ ہے لَيَسْرِمُنَّهَا. تو یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ صاد را میم ہے، سرمن. سرمن کے معنی ہوتے ہیں پھل اور جو ہے کھیتی کا کاٹنا. ایک دوسری معنی ہوتی ہے سرم کے تیز دار آلے سے پھل کے گچھے کاٹ لینا. اب یہاں انہوں نے کیا کہا، مصبحین، مطلب کیا کریں گے یہ لوگ، مصبحین، یہ صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے. یہ ان کا پلان ہے. اب یہ ان کی شروعات ہے اس پلان کی. اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18. یہ انہوں نے سوچا اور اب وہ کیا کر رہے ہیں، یہ پلان انہوں نے کیا، آپس میں ارادہ کیا، قسم کھائی کہ ہم کیا کریں گے، صبح جا کر یہ پھل اتار لیں گے. پھر آگے آیت نمبر 18 میں آتا ہے اور لا نہیں یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. کیا ترجمہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کیا کہا، مطلب انشاءاللہ نہ کہا. یہ پلان بنایا مگر کیا کیا، انشاءاللہ نہیں کہا. اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اب یہاں یستثنون جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، استثناء، مطلب نہ کرنے کے ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ استثناء سے ایک مراد جو بعض مفسرین نے لی ہے کہ ہم کیا کریں، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اور بعض مفسرین نے استثناء سے مراد یہاں یہ لیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، پورا جو پھل ہے، پورا جو غلہ ہے لے آئیں گے، اور جو فقراء کا حصہ ہے، جو مسکین محتاج غربا کا حصہ ہے، مستثنیٰ نہ کریں گے. مطلب انہیں الگ نہ کریں گے، ان کا حصہ الگ نہیں کریں گے. یہ مظہری میں ہم کو ملتا ہے. کیا کریں گے، ہم پورا کے پورا خود کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پلان کیا، منصوبہ بنایا صبح جانے کا اور یہ پورے پھل لے لینے کا، تو انہیں اتنا یقین تھا کہ انہیں توفیق نہیں ہوئی انشاءاللہ کہنے کی. اب سنت کیا ہے، سنت ہمیں کیا جو ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ سنت ہے کہ کل جو کام کرنا ہے جب اس کا ذکر کرے تو ہم یوں کہے کہ ہم انشاءاللہ کل یہ کام کریں گے. ہمیں یہ سنت سے سکھایا گیا، یہ سنت سے ثابت ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ جو سنت ہے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ کیا تھے، ایک دم فل کانفیڈنس تھا انہیں کہ ہمارا جو باغ ہے وہ پورا لیوش گارڈن ہو چکا ہے، پھل پورے طرح آ چکے ہیں. اب صرف کیا ہے، وہ کٹائی کا کام ہے. اور وہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت بڑا باغ ہے، چھوٹا باغ نہیں، بہت بڑا باغ بتایا گیا ہے اسے.
پھر اس کے بعد جب یہ لوگ آگے دیکھتے ہیں ہم پھر کیا ہوا. اب یہ ان کا سب پلان ہو رہا ہے. اب دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس منظر کو دوسری طرف لے کر چلتے ہیں. جیسے اب اس کا دوسرا رخ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان کا یہاں تک پلان ہے, سنت پر عمل نہیں کیا, انشاءاللہ نہیں کہا. دوسرا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فتوبہ, پھر گیا علیہا ان پر, طائفم ایک پھرنے والا, من ربکا تیرے رب سے, و اور ہم وہ نائمون سوئے ہوئے تھے. پس ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا اور وہ سوئے ہوئے تھے. اب ان کا پلان صبح کا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ رات کے وقت ایک جو ہے پھرنے والے سے, یہاں جو ہے ہم بولتے ہیں نا طواف سے ہے یہ فتافہ. طواف میں کیا ہوتے ہیں, ہم گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, گول گول چکر کاٹتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ آدھی رات کو ہی ان کے پلاننگ سے پہلے ہی کیا ہوا, باغ میں کیا ہوا, ایک پھرنے والا, مطلب کوئی بلا, کوئی آفت ایسی آئی کہ جس نے کیا کیا, اس باغ کو, اس کھیتی کو تباہ کر دیا. اب ہم کو یہ جو ہے ہم نائمون مطلب رات کو اس وقت ہوا جب یہ لوگ ایک دم گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. یہ جو عذاب ان پر آیا جب وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں, بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک آنکھ تھی جس نے سب کھیتی کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا. کچھ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ راتوں رات ایسے آگ لگ گئی کہ جو ہے سب کچھ تہس نہس کر دیا. اور ہم کو احسن البیان میں ملتا ہے اس کی تفسیر میں, بعض کہتے ہیں راتوں رات اسے آگ لگ گئی, بعض کہتے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا. اللہ کے حکم سے اس کیا ہو گیا, وہ باغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح برباد کر دیا, ختم کر دیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا, آیت نمبر 20 میں دیکھتے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. اب ہم اس کو دیکھتے كَالصَّرِيمِ فَأَصْبَحَتْ, اس کا ہم دیکھتے وٹ تو وہ صبح کو رہ گیا, كَالصَّرِيمِ جیسے کٹا ہوا کھیت, مطلب وہ باغ صبح کو رہ گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت. اب سریم جو ہے وہ کہتے ہیں جڑ کٹا, سریم کہتے ہیں جدا کیا ہوا, سریم کہتے ہیں مطلب وہ سرم کے معنی پھل وغیرہ کاٹنے کے ہے, اور سریم کہتے ہیں کہ آگ نے اس کھیتی کو ایسے بنا دیا جیسے کھیتی کاٹ لینے کے بعد صاف زمین رہ جاتی ہے. اور ایک معنی سریم کے آتے ہیں رات کے بھی ہوتے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے کیا مطلب ہوگا کہ رات تاریک سیاہ ہوتی ہے, ایسے یہ کھیتی کیا ہو گئی, خاک اور سیاہ ہو گئی. مطلب کھیتی کٹنے کے بعد جب خشک ہو جاتی ہے اس طرح ان کا سارا باغ کیا ہو گیا, اجڑ گیا, سیاہ رات کی طرح جل گیا, یعنی بالکل خاک ہو گیا. اب یہ ہوا ان کی نیت کرنے کے عوض میں انہیں سزا ملی, انہیں بدلہ ملا ان کی نیت پر. ان کی نیت کیا تھی کہ اس کو ہم کیا کریں گے, پورا کے پورا اتار لیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں حدیث ہم کو ملتی ہے ابن ابی حاتم میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں گناہوں سے بچو, گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے
جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ پھر ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی کہ یہ لوگ بسبب اپنے گناہ کے اپنے باغ کے پھل اور اس کی پیداوار سے بے نصیب ہو گئے۔ یہ ہم کو حدیث ابن ابی حاتم میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ تینوں بیٹے اس سے بے خبر ہے۔ اب سین جو ہے ان کے گھر کی طرف ہوتا ہے باغ سے۔ اب ہم وہاں صبح ہو رہی ہے، اب وہ سین کریٹ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں، فتنہ دو، تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے مصبحین، صبح ہوتے۔ اب وہ یہاں جو ان کے گھر کا سین ہے، یہاں صبح ہوئی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صبح ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگے ہیں۔ اب کیا کر رہے پکار کے، ہم آگے آیت نمبر 22 دیکھتے، انغدو، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کنتم، اگر تم ہو، صارمین، کاٹنے والے۔ وہ کیا بول رہے ایک دوسرے کو کہ صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم کاٹنے والے ہو، اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو جو صبح کا منظر ہمارا کیسا ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتی، کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے، تیاری ہوتی ہے، ایک شور ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو کاٹنا ہے نا کھیتی، اگر ہمیں پھل نکالنا ہے تو پھر کیا کرو، تم لوگ جلدی جلدی چلو۔ ایک دوسرے کو وہ صبح مطلب آواز دے رہے، جگا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ بہت اعلی صبح کر رہے، مطلب ایک دم جب اندھیرا ہوتا ہے، پوری طرح صبح نہیں ہوتی جب وہ کر رہے۔ اور جو کہہ رہے کہ صارمین کہا ہے کہ اب ان کا یہ پلان بنا اور اس پلان کے تحت وہ لوگ نکلے، ہے نا۔ اب نکلنے کے ٹائم ان کا جو انداز ہے وہ دیکھیے، فانطلقوا، پھر وہ چلے تینوں بھائی، وہم، اور وہ، یتخافتون، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوئے۔ یہاں جو ورڈ ہے وہ لوگ کیا، ان لوگ تینوں نکلے ہیں، تینوں بیٹے ہیں، تینوں بھائی ہیں، نکل گئے صبح صبح میں۔ اور یہاں جو ہے یتخافتون جو ہے خافتانون، مطلب چپکے چپکے باتیں کرنا، سرگوشی ہوتی ہے نا، پھس پھس، اتنے آہستہ کہ کوئی سن نہ سکے۔ اور وہ اتنے آہستہ کیوں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تاکہ وہ کیا کہہ رہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، صبح صبح جلدی نکلیں گے اور ہمارے نکلنے کا، ہمارے وہاں پہنچنے کا کیا ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو علم نہ ہو، اس لیے ایک دم آہستہ آہستہ سرگوشی کے انداز میں بات کر رہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرے، اتنا آہستہ آہستہ کیوں بات کر رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کیوں کر رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں آگے بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 24 میں، یہ اتنے خاموش کیوں بات کر رہے، اتنی سرگوشی پھس پھس آہستہ آہستہ کیوں ہو رہی ہے، ان کے لا نہیں یدخلنہا، وہاں داخل ہونے پائے، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، کہ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ یعنی وہ اس لیے آہستہ بات کرے کہ کسی مسکین، غریب، محتاج کو یہ خبر نہ چلے کہ ہم کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے والد کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کھیتی کاٹنے کے لیے جاتا تو انفارم، خبر ہو جاتی تھی تمام غریب غربا کو، اور وہ کھیت میں آ جاتے تھے اپنا حصہ لینے۔ یہ اس کی عادت تھی، یہ اس کا طریقہ تھا ان کے والد۔ اور اس کے برخلاف انہوں نے کیا کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ وہاں آج کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں، نہیں تو کیا ہوگا، مسکین وہاں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 25 میں بتاتے کیوں یہ اس طرح کر رہے کہ کوئی مسکین وہاں نہیں آئے،
کیوں، کیا وجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے وغدو، اور وہ صبح سویرے چلے، علی ہر دن بخیلی پر، قادرین وہ قادر ہے، اور وہ صبح سویرے اس زوم کے ساتھ چلے کہ وہ بخیلی پر قادر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہرد، ہر دن قادرین، ہرد کے معنی ہوتا ہے منع کرنے، اور غیظ وہ غضب دکھانے کے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم کسی فقیر و مسکین کو کچھ نہ دے، کوئی آ بھی جائے تو اس کو دفع کر دے۔ مطلب یہ جو ہے یہ جو آہستہ آہستہ باتیں کر رہے، کسی کو خبر نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی آج ان کے باغ میں مانگنے کے لیے آئے گا، جیسے کہ ان کے باپ کے زمانے میں آیا کرتا تھا، یا اپنا حصہ لینا چاہے گا، تو یہ لوگ کیا کریں گے، ہر دن کے ایک معنی کی گئی ہے قوت و شدت، مطلب یہ اتنی زیادہ اپنے آپ میں قوت اور شدت رکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، اسے منع کر دیں گے۔ اور منع کرنا کیسے، غیظ و غصہ، مطلب غضب، غصے کے ساتھ دکھائیں گے غصہ اور منع کریں گے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ غصہ اور حسد بھی کیا ہے، یعنی مسکین کو یہ کیا کر رہے، ایک دم اس سے حسد کا بھی اظہار کر رہے، غصے کا بھی اظہار کر رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مسکین کو قابو پا لیں گے، یہ مسکین پر قابو پا لیں گے، انہیں وہاں سے ہکال دیں گے، یہ ان کو کچھ نہیں دے گے۔ یہ سب ان کا جو ہے پلان ہے، ان کی نیت ہے، ان کے دل میں یہ ارادہ ہے جو وہ زبان سے بھی ظاہر کر چکے۔ پھر کیا ہوا، فلما، پھر جب، رأوہا، انہوں نے دیکھا، کس چیز کو دیکھا، باغ کو، قالو، وہ بولے، انا، بے شک ہم، لضالون، ہم کیا ہو گئے ہیں، راہ بھول گئے ہیں۔ جب وہ باغ کے پاس آئے، ان کے خود کے باغ کے پاس آئے، تو انہوں نے کیا کہا، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو بولے بے شک ہم راہ بھول گئے ہیں، مطلب جب وہ پہنچے تو ان کو یہ لگا کہ یہاں تو باغ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ صبح صبح جو ہے جلدی جلدی میں کیا کرے، راستہ بھول گئے، یا ہم کسی اور راستے کی طرف چل آئے ہیں، یہاں تو باغ ہے ہی نہیں، یعنی باغ کیا تھا، باغ کی جگہ راکھ کا ڈھیر تھا، وہ پوری طرح تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جو ہے جو بتا رہے کہ راستہ بھول گئے، ان کو تھوڑا شک ہو گیا کہ ہم لوگ کہاں نکل آئے۔ اب کیوں ہوا ایسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جب انہوں نے کھیت میں پہنچ کر وہاں کھیت کو یا باغ کو نہ پایا تو اپنی توجہ اور دھیان دیا کہ ہم لوگ، جگہ تو وہی ہے، راستہ تو وہی ہے، باغ تو ہمارا ہے، جو نشان تھے، جو وہ مقام تھا، اس سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم راستہ تو نہیں بھولے ہیں، ہم صحیح جگہ پر ہے، لیکن یہاں ہمارا جو باغ جو کل رات تک تھا وہ آج کیا وہاں پر وہ باغ نہیں ہے، بلکہ کیا ہو چکا ہے، جل کر خاک ہو چکا ہے۔ اب احساس ہوا انہیں کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اب یہ احساس ہوا تو انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 27 میں، بلکہ نحنو، ہم، محرومون، محروم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے، بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے کہ یعنی یہ جو نعمت تھی باغ، یہ جو اتنا بھرا ہوا باغ تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اب کیا ہوا، اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ اب وہ محرومی جو انہیں ملی، جو وہ محروم کر دیے اس باغ سے، پھر اس کے بعد وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ پھر اب اس میں ایک ہے جو ان تینوں بھائیوں میں ہے، ایک جو بیٹا ہے ان کا، وہ کیا کہتا ہے، دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں، قولا، کہا، اوسطہم، ان کا بہترین،
अलम क्या नहीं अकुल میں نے کہا تھا لکم تم سے لولا کیوں نہیں تسبحون تم تسبیح بیان کرتے. کہا ان کے بہترین آدمی نے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. اب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہترین آدمی نے سے کیا مطلب ہے. مطلب ان تین بھائیوں میں ایک ایسا بیٹا تھا جو انہیں اس بخیلی سے منع کر رہا تھا. انہیں کیا کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو, مطلب تم اللہ کی پاکی بیان کرو, اور جو مسکین کا جو مال ہے جو تم بچانے کی تدبیر کر رہے ہو, یا جو تم نے ان کا مال جو ہے تم نے یہ ارادہ بیان کیا ہے کہ تم ان کو نہیں دو گے, تو یہ کیا ہے. اور اس سے تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے ان کو مال نہیں دیا تو کیا ہوگا, ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا, ہمارے مال میں بڑھوتری ہو جائے گی, ہے نا. تو اس طرح کیا ہے, وہ جو تمہارا ارادہ ہے وہ غلط ہے. تو یہ ایک نے رائے دی تھی, ان تینوں میں سے ایک نے یہ رائے دی تھی, لیکن کیا ہوا کہ اس کی رائے پر دوسرے بھائیوں نے جو ہے رائے اس کی قبول نہیں کی, اس کی رائے نہیں مانی. اور پھر جب اس کی رائے نہیں مانی تو وہ بھی ان بھائیوں کے ساتھ ہو لیا. مطلب اس نے ارادہ ظاہر کیا اچھا, لیکن بعد میں کیا ہوا, وہ ان بھائیوں کے ساتھ ہی ہو لیا. تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب وہ اس گناہ میں شامل ہو گیا تو اس کی جو سزا ہے اس کا وہ بھی حقدار ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ فقراء مساکین سے اپنا مال بچا لینے کی تدبیر کا منشا جو ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کے بجائے اور نہ دے گا, حالانکہ اللہ پاک ہے, اس سے پاک ہے, وہ خرچ کرنے والوں کو اپنے پاس سے اور زیادہ دیتا ہے. یہ ہم کو مظہری میں ملتا ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے, اس سے زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے, نہ کہ اس کو ختم اور برباد کرتا ہے. پھر اس کے بعد اب اس میں سے ایک نے یاد دلائی ان کو یہ بات کہ میں نے تم کو پہلے کہا تھا مگر تم نے سنا نہیں. پھر کیا ہوا, اب جو آیت نمبر 30 میں ہے, فَأَقْبَلَ پس متوجہ ہوا, بعضهم ان کا بعض, ان کا ایک, عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے پر, یتلومون ایک دوسرے کو مطلب تہمت لگانے لگے, ملامت کرتے ہوئے. اب کیا ہوا, پھر متوجہ ہوا ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اب جو ہوتا ہے ہر نقصان کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنی غلطی قبول نہیں کرتے اور ہم ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا, یہ تمہاری وجہ سے ہوا. تو اسی طرح یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, اب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے انہوں نے کیا کہا, ایک دوسرے کو الزام دینے لگے, اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا, قالو وہ بولے, یا ویلنا ہائے ہماری خرابی, انا بے شک ہم, قلنا ہم تھے, توغیر سرکشی. مطلب وہ بولے ہائے ہماری خرابی, بے شک ہم ہی سرکش تھے. اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا, ایڈمٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, آیت نمبر 31 کہ بے شک ہم ہی سرکش تھے, ہم نے ہی غلطی کی. اب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف, یہ جو ہے ہماری غلطی ہے, اور یہ ہماری لیے سزا جو ہے اس کی وجہ بنی. اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر رکتے ہیں. 2 آیتیں اور ہے جو اس کے مطلب اس قصے کو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آگے کمپلیٹ ہونا باقی ہے. آیت نمبر 31,
آیت نمبر 31 پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلے درس میں آگے یہی جو ہے پیسج کنٹینیو رہے گا، کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول اور فعل کے تضاد سے بچائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.